بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں ہم کھجور کی کہانی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں کھجور کا ذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے اور وہ بہت سے مقامات ہیں۔ کچھ آیات کے ترجمے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قرآن مجید میں کھجور کو نخل بھی کہا گیا ہے، نخیل بھی کہا گیا ہے اور نخلا واحد کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے، اور تقریباً 20 مرتبہ قرآن کریم میں کھجور کا ذکر آیا ہے۔ کھجور کی قسموں اور اس کی گٹھلیوں وغیرہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں الگ الگ ناموں سے کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ الحشر آیت 5 میں کھجور کی ایک نفیس قسم کو لینا کہا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء کی 2 آیات 52 اور 124 میں نکیرن کا لفظ تمثیل کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی یوں تو کھجور کی گٹھلی میں چھوٹی سی نالی کے ہیں جو سفید کلر کی ہوتی ہے، لیکن تشبیہ دی گئی ہے ایسی چیز سے جو نہ ہونے کے برابر ہو، یعنی حقیر ترین چیز ہو۔ ایسی ہی مثال سورہ فاطر آیت نمبر 13 میں لفظ قطمیر سے دی گئی ہے، جس کے معنی اس باریک جھلی کے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتی ہے، وہ بھی سفید ہوتی ہے اور اس کو قطمیر کہا گیا ہے۔ النوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی یوں تو زیادہ تر مفسرین قرآن نے عام گٹھلی کے کیے ہیں، لیکن عبداللہ یوسف کے نزدیک سورہ انعام آیت نمبر 95 میں اس کا اشارہ کھجور کی گٹھلی کی جانب ہے۔ اور الارجون کھجور کے گچھے کی جڑ کو کہتے ہیں، جو درخت پر خشک ہو کر ہنسلی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسا کہ سورہ یاسین آیت نمبر 39 میں اس کی مثال نئے چاند کی دی گئی ہے۔ حبل کے معنی یوں تو کسی بھی رسی کے ہو سکتے ہیں، لیکن یوسف علی کی نظر میں جس رسی کی بابت سورہ لہب آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا ہے وہ ابو لہب کی بیوی کی گردن پر ہوگی، وہ کھجور کی پتیوں سے ہی بنی ہوئی رسی ہے۔ اسی طرح سورہ القمر کی آیت نمبر 13 میں لفظ دسر جو ہے اس کا استعمال ہوا ہے، تو اس کے معنی بھی یہی لیے گئے ہیں، کھجور لیے گئے ہیں۔ اب اگر مختلف ناموں سے دیکھا جائے تو اس طرح یعنی یہ جو نخیر اور لینا اور قطمیر اور نوا اور ارجون اور حبل اور یہ سارے جو ہیں، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کھجور کا ذکر قرآن حکیم میں 28 بار ہوا ہے، یعنی 28۔ کھجور کے درخت جو ہے، ویسے تو عربی میں اس کے کئی نام ہیں، عربی میں یوں اس کو نخل کہتے ہیں، اور اس کے پھل کو جو جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کو تمر کہا جاتا ہے، لیکن عرب اور افریقہ کے ممالک میں تمر کے علاوہ بھی کھجور دوسرے بہت سے ناموں سے موسوم ہے، اور کچھ عرب ملکوں میں بھی یہی جو فارسی اور اس طرح کے جو نام ہیں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہندی لفظ کھجور ہے، فارسی میں اسے خرما کہا جاتا ہے، خرما کا لفظ کافی مشہور بھی ہے۔ عرب کے بازاروں میں کھجور اپنی قسموں کے نام سے بھی اس میں بیچی جاتی ہے، جیسے زاہدی کھجور، حلاوی کھجور اور مضافاتی کھجور، فاطمی کھجور وغیرہ، عجوہ کھجور، اور اس طرح کی مختلف ان کی اقسام ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یورپین زبانوں کے برخلاف عربی، فارسی، ہندی اور اردو میں عام طور سے جو الفاظ پھل کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہی ان کے درختوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لہذا کھجور سے مراد پھل بھی ہے اور کھجور سے مراد درخت، یعنی دونوں مراد اس سے لیے جاتے ہیں۔ اور تمر کے لیے بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ کھجور کے پھل کو تمر کہا جاتا ہے ویسے تو، لیکن درخت کو بھی تمر کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو پھل ہے کتنا پرانا ہے؟ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کھجور کی کاشت 8000 سال قبل جنوبی عراق میں شروع کی گئی تھی۔ اس وقت دنیا میں کہیں بھی پھلدار پودوں کی کھیتی کا کوئی تصور تک نہ تھا، اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ تہذیب کے بنانے اور سنوارنے میں جتنا دخل کھجور کا ہے کسی اور پودے کا نہیں ہے۔ کھجور کے مختلف افسانوی نام بھی بنائے گئے ہیں،
اور ایک روایت مشہور ہے کہ کئی ہزار سال قبل یعنی ایک چڑیا کے نام پر بھی اس کو کہا گیا کہ وہ ایک ایسی خیالی اور افسانی چڑیا کا بھی نام ہے جس کی بابت یہ روایت مشہور ہے کہ کئی ہزار سال قبل یہ چڑیا عرب کے ریگستان میں پائی جاتی تھی اور یہ 500 سال تک زندہ رہ کر اپنے آپ کو جلا کر خاک کر دیتی اور پھر اپنی ہی راکھ سے نئی زندگی پا کر نمودار ہو جاتی تھی۔ یونان کے جو مفکرین ہیں ان کا خیال تھا کہ کھجور کا کچھ نہ کچھ تعلق اس چڑیا سے ضرور رہا ہوگا، اس لیے ایک کہانی یونانی ادب میں بیان کی جاتی ہے کہ انسان کے وجود میں آنے کے فوراً بعد ایک بہت بڑی چڑیا زمین سے آسمان کی جانب پرواز کر کے گم ہو گئی، لیکن اس کا ایک پر زمین پر گر پڑا اور کھجور کا درخت بن گیا۔ تو یعنی اس اعتبار سے کھجور کا ایک نام چڑیا ہو گیا یا چڑیا کا پر ہو گیا۔ عربوں میں ایک پرانی کہاوت تھی کہ سال میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنی کھجور کے استعمال اور فوائد ہیں، یعنی 365 دن ہیں سال کے، تو اس کے فوائد اور استعمال کے طریقے کھجور کے بھی وہ بھی 365 ہو گئے۔ اور حقیقت بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے، ایک طرف اس کی لکڑی عمارت اور فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے، تو دوسری جانب اس کی پتیوں سے جن کو شاخیں بھی کہا جاتا ہے بے شمار مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ عربوں میں پرانا رواج تھا کہ خوشی اور فتح اور کامرانی کے موقع پر لوگ کھجور کی پتیوں کو ہاتھ میں لے کر لہراتے ہوئے جلوس کی شکل میں نکلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اور مدینہ کے لوگ اپنے ہاتھوں میں کھجور کی پتیاں یعنی ٹہنیاں لیے ہوئے اپنی خوشی اور شادمانی کا اظہار کرتے رہے۔ کھجور کی گٹھلیاں جانوروں کے لیے موزوں چارہ ہیں اور اس کے پھل انسان کے لیے بہترین غذا ہیں، اور اس کی غذائیت کا اندازہ اس کے کیمیاوی اجزاء سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، پروٹین وغیرہ اور چربی مختلف مقدار میں اس میں موجود ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں وٹامن بی، وٹامن اے اور وٹامن سی بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے معدنیاتی جو اجزاء ہیں ان کی بھی بہت ہی اہمیت ہے، اور سوڈیم، کیلشیم، سلفر، کلورین، فاسفورس اور آئرن غذائیت سے بھرپور کھجور کے جو مشروبات وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو سرکہ، مٹھائیاں، شکر اور اس سے ایک خاص قسم کا شیرہ بھی تیار کیا جاتا ہے جو بالکل شہد کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں کھجور میں جو کھجور کا پودا ہے اس میں نر اور مادہ کے درخت بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کو پھولوں کے ذریعے ان کا کراس ہوتا ہے اور تبھی مادہ پودوں میں پھل آتے ہیں۔ ایک نر درخت کے پھول میں 100 مادہ درختوں کا جو مواد ہے وہ کافی سمجھا جاتا ہے۔ اسلام سے قبل عرب قبائل کی آپسی دشمنی اور رقابت میں ایک دوسرے کو نقصان اور ضرر پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ دشمن کے کھجور کے باغات بالکل تہس نہس کر دیے جائیں، نر پودوں کو خاص طور سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس عمل کی سختی سے ممانعت کی اور درختوں کو بلا شدید ضرورت کاٹنے کو فساد فی الارض سے تعبیر کیا گیا۔ جنگی مارکوں سے قبل جہاں ایک جانب معصوموں کی جان لینے سے باز رہنے کا حکم ہوتا تو دوسری طرف یہ بھی تاکید ہوتی کہ کوئی سرسبز اور شاداب درخت نہ کاٹا جائے۔ اسلام کا یہ طریقہ عمل جس میں پودوں کی حفاظت پر زور دیا جاتا تھا یقیناً ایک انقلابی رجحان اور قابل ستائش سائنسی طرز فکر تھا۔ اسی شعور اور عمل کی ضرورت آج بھی ساری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ بنی نذیر کی بستی کا محاصرہ کرتے ہوئے جب مسلمانوں کو جنگی مصلحتوں کی بنا پر نخلستان کے کچھ کھجور کاٹنے پڑے، نخلستان یعنی کھجوروں کا جو باغ ہوتا ہے، تو ان کو شدید صدمہ اور دکھ ہوا۔ اس موقع پر قرآنی ارشاد کے ذریعے بتایا گیا کہ ضروری حالات کے پیش نظر انہیں ایسا کرنے پر مجبور ہونا پڑا، لہٰذا یہ عمل جائز تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل تھی۔ یہ بات قرآن پاک میں یوں بیان فرمائی گئی ہے، سورہ الحشر آیت نمبر 5، ترجمہ: تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کیا جا سکے۔ کھجور کے بے مثال طبی فوائد ہیں۔ بلغم اور سردی کے اثر سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں کھجور کھانا بہت ہی مفید ہے۔ یہ دماغ کا ضعف مٹاتی ہے
اور یادداشت کی کمزوری کا بہترین علاج ہے، قلب کو تقویت پہنچاتی ہے اور بدن میں خون کی کمی دور کرتی ہے۔ اچھا، اس کا تعلق گردوں کے ساتھ بھی ہے، گردوں کو قوت دیتی ہے، سانس کی تکلیف میں بالعموم اور دمہ میں بالخصوص سود مند ہے، کھانسی، بخار اور پیچش میں اس کے استعمال سے افاقہ ہوتا ہے، اور یہ دافع قبض کے ساتھ پیشاب آور بھی ہے، قوت باء کو بڑھانے میں مددگار ہے۔ غرضے کی کھجور کا استعمال ایک مکمل غذا بھی ہے اور ایک اچھی صحت کے لیے ایک لاجواب ٹانک ہے۔ طب نبوی میں کھجور کی بڑی افادیت بیان کی گئی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے بموجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ صبح کو 7 کھجوریں کھانے کی تلقین فرمائی ہے، اور حضور کو کھجوریں بہت پسند تھیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو خربوزہ اور کھجور اکٹھے کھاتے دیکھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کو ککڑی کے ساتھ کھجوریں کھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ ککڑی جو ہے یہ ایک کدو کی ایک قسم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ حضور تربوز کو کھجوروں کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر حضرت علی کو کھجور کھانے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ کچھ ہی دن قبل بیماری سے اٹھے تھے۔ گویا کہ بیماری کے بعد صحت یابی کے دوران کھجور کھانے کو منع فرمایا گیا۔ اس ممانعات کے پیچھے ٹھوس سائنسی دلائل ہیں، کیونکہ برخلاف انگور اور انجیر کے کھجور میں بہت ایسی مقدار ہوتی ہے جو فضلہ بناتی ہے، اور بیماری کے دوران یا اس سے نجات پانے کے فوراً بعد کسی ایسی غذا کا استعمال طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے جو کہ فضلہ پیدا کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے سورہ مریم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کھجور کو حاملہ عورتوں کے لیے سود مند بتایا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ تولد ہونے والے تھے تو اللہ کے حکم سے حضرت مریم کو یروشلم سے کچھ دور بیت اللہ کے مضافات میں ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچایا گیا، جہاں وہ اپنے قیام کے دوران تر و تازہ کھجور جس کو رطب کہا جاتا ہے کھاتی ہیں۔ وہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، یعنی سورہ مریم آیت 23 اور 25 میں۔ اس واقعے سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت مریم کو ان کی ذہنی اور جسمانی تکالیف کے دوران کھجور کا پھل اس لیے میسر کرایا گیا کیونکہ وہ ایک مکمل غذا تھی۔ ویسے تو کھجور کی کہانی بہت لمبی ہے اور اس کے حوالے سے بہت سی معلومات ہم پھر کبھی کسی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اب ہم چند آیات کا، قرآنی آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن آیات میں کھجور کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 266۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا ہو جس کے نیچے نہریں پڑی بہہ رہی ہوں، اور اس کے یہاں اس باغ میں اور بھی قسم کے میوے ہوں، اور اس کا بڑھاپا آ چکا ہو اور اس کے عیال کمزور ہوں، تو اس باغ پر ایک بگولا آئے کہ اس میں آگ ہو تو وہ باغ جل جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر سے کام لو۔ اب ایک اور آیت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے جس میں کھجور کا ذکر ہے کہ سورہ نخل آیت نمبر 67 اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں بھی تمہارے لیے سبق ہے، تم ان سے نشہ کی چیزیں اور کھانے کی عمدہ چیزیں بناتے ہو، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب ایک اور آیا کریمہ پیش کی جاتی ہے اور یہ سورہ عبسہ کی آیت نمبر 24 سے 32 تک۔ ترجمہ: سو انسان ذرا دیکھے اپنے کھانے کی طرف، ہم نے خوب پانی